جناب سیدہ کے روزے پر گئے، عرض کیا اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا حسین وہی حسین جس کے ساتھ پیار کرتے تھے، ظاہر والدہ کے ساتھ جس زبان میں بات کرتے تھے بچپن کی یادیں زندہ ہو گئی تھی۔ پیغمبر کے روزہ پر گئے، رات کی تاریکی میں نانا میں آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں، نانا میری تقصیر یہ ہے کہ میں معروف نیکیوں کو پسند کرتا ہوں، برائیوں سے مجھے نفرت ہے۔ نانا آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا، مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ روتے روتے حسین سو جاتے ہیں، عالم خواب میں نہ معلوم ان حالات میں حسین کو کیوں نیند آئی، سکون ملا نانا کے روزے پر، جو بھی وجہ ہو حسین کو نیند آیا۔ عالم خواب میں پیغمبر نے فرمایا یا حسین آپ کو عراق جانا، آپ کے لیے خدا کے پاس ایسا مقام اور مرتبہ ہے، کربلا میں شہید ہوئے بغیر اس مقام پر آپ فائز نہیں ہو سکتے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے، آپ کے اہل بیت اسیر ہو جائے۔ حسین نانا سے الوداع کر کے نکلتے ہیں، الوداع کر کے نکلتے، مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ جب شہزادی زینب کربلا کے واقعے کے بعد پلٹ کر آئی، نانا کے روزے پر نگاہ پڑی، فرمایا یا جدہ انی ناعیت الیک الحسین، نانا حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی۔ پھر جناب سیدہ کے روزے پر گئی، عرض کے اماں حسین شہید ہو گئے، بھیا شہید ہو گئے، بھیا کی طرف سے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، پیراہن حسین ڈال دیا جناب سیدہ کے روزے پر۔ روایت کہتی ہے جناب شہزادی تو بے ہوش ہو کر غش کر کے گر پڑی، لوگوں نے پیراہن حسین کو اٹھایا، 199 زخم کے نشانات پیراہن حسین پر نظر آئے۔ اب امام نے الوداع کیا، بنی ہاشم کی سیدانیوں کو بلایا، اہل بیت کو لے کر نکل رہے تھے، بنی ہاشم کی باقی سیدانیاں رونے لگی، فرمایا سیدانیاں بنی ہاشم کی عورتیں گریہ نہ کرنا، گریہ نہ کرنا، رات کی تاریکی میں دشمن کی نگاہوں سے غافل ہو کر، دشمن کو غافل کر کے ہم نکلنا چاہتے ہیں، دشمن ہمارا راستہ نہ روکے۔ سیدانیوں نے عرض کہ مولا اگر آج گریہ نہ کرے تو ہم کب گریہ کرے؟ آج رسول خدا کی جدائی کے دن سے زیادہ مصیبت کے دن ہے، علی کی شہادت سے زیادہ مصیبت کے دن ہے، جناب سیدہ کی مظلومیت سے زیادہ مصیبت کے دن ہے، ہمیں جی بھر کر رونے کی اجازت دیجیے۔ روایت میں ہے کہ حسین نے ساری سیدانیوں کو اپنی سواریوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے شہزادی زینب جب سوار ہونا چاہتی تھی، علمدار آئے، علمدار آئے، سوار ہونے کے بہت سے وسائل تھے، لیکن زینب کی عظمت ہے کہ علمدار آئے، اپنے زانی مبارک کو آمادہ کیا، بہن اپنے پائے مبارک میرے زانوں پر رکھ کر سوار ہو جائے۔ مجھے نہ معلوم کیا راز ہے، خدا جانتا ہے، لیکن زینب کے لیے بہت درد کی بات تھی جب ظہر یازدہم کوفہ کی طرف جانا چاہتی تھی، ساری سیدانیوں کو زینب نے اپنی سواری پر سوار کیا، زینب رہ گئی۔ علمدار کی طرف رخ کیا، بھیا علمدار حسین الوداع کرنے کے لیے حضرت ام المؤمنین جناب
جناب ام سلمہ کی خدمت میں جاتے ہیں. پیغمبر کی واحد زوجہ ہے جو ابھی زندہ ہے. حضرت ام سلمہ نے سب سے زیادہ ازواج کے درمیان سب سے زیادہ فضائل علی، فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے. اہل بیت کے چاہنے والی زوجہ تھی، زوجہ پیغمبر. داستانیں ہیں، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں. جب حسین گئے الوداع کے لیے، فرمایا بیٹا کہاں جا رہے؟ فرمایا اماں میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا بیٹا حسین عراق نہ چاہیے. ایک دن آپ دوڑتے ہوئے گئے پیغمبر کی خدمت میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی، دیکھا پیغمبر رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یقیناً میں حسین سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے یہ بیٹا کربلا کے میدان میں پیاسا شہید ہو جائے گا. امام نے فرمایا اماں میں جانتا ہوں جس سرزمین پر میں ذبح ہو جاؤں گا، میں جانتا ہوں میرا قاتل کون ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. اپنے اعجاز امامت سے سرزمین کربلا کو دکھایا. فرمایا اماں میری ذمہ داری ہے، مجھے جاننا. آج 2 محرم کو کربلا پہنچے، روایت میں یہی ہے. آگے بڑھ رہے تھے، اچانک حسین جس گھوڑے پر سوار تھے اس نے آگے چلنے سے انکار کیا. بعض روایت میں 7 گھوڑے آپ نے تبدیل کیا لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. آپ جانتے ہیں علم امامت سے امام جانتے ہیں، لیکن امام اس واقعہ کے، اس سرزمین کے، اس عاشورہ کے عظمت سے اپنے اصحاب کو آگاہ کرنا چاہتا. خدا یہی چاہتا ہے. اسی لیے 7 گھوڑے تبدیل کے پھر پوچھا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا کربلا. کربلا کے لفظ سننا تھا. فرمایا اعوذ من کرب و بلا، میں خدا کی درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں رنج و درد و غم سے، خدایا میری مدد فرما. اس کے بعد فرمایا ہا ہنا مناقل کابلا، ہا ہنا مذبح اطفالنا. جوانوں اترو، سامان اتارو، یہی پر خیمہ لگانا ہے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو جائیں گے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر سیدانیاں اسیر ہو جائیں گی. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے جوان ذبح ہو جائیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.